بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس اموالهم تکثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے لوگوں سے ان کا مال اس وجہ سے مانگا تکثراً کہ تاکہ اس کا مال زیادہ ہو جائے، تو وہ لوگوں سے آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، جہنم کے آگ کے انگارے مانگ رہا ہے۔ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، اب اس کی مرضی ہے کہ کم مانگے یا زیادہ مانگے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھیک مانگنے کی ممانعت آئی ہے، یعنی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر اور مجبوری کے کوئی شخص دوسروں سے مانگے، کس وجہ سے کہ تکثراً، تاکہ اس کا مال زیادہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح مانگنا گویا کہ وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے۔ قیامت کے دن یہی مال جو لوگوں سے وہ مانگ رہا ہے، یہ آگ کے انگارے ہوں گے۔ اب اس کی مرضی ہے وہ کم مانگے یا زیادہ مانگے۔ کم مانگے گا تو کم انگارے ہوں گے، زیادہ مانگے گا تو زیادہ انگارے ہوں گے، یعنی نہ کم کی اجازت ہے نہ زیادہ کی اجازت ہے۔ تو جس طرح یہ عادتاً لوگ مانگتے ہیں جو پیشہ ور بیکاری ہیں، تو وہ بھی اسی وجہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ ان کے مال میں اضافہ ہوتا جائے، وہ کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں مانگتے۔ اگر ان کو کوئی 1,00,000 روپیہ بھی دے دے تو دوسرے دن پھر وہ مانگنا شروع ہو جائیں گے، یعنی یہ ان کا پیشہ ہے۔ تو اور یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر لوگ مانگنے والے نہیں لگتے، لیکن مجبوری بھی ہوتی ہے، لیکن لوگ آسانی سمجھ کر اس کام کی طرف آ رہے ہیں کہ محنت نہ کرنی پڑے، کوشش نہ کرنی پڑے، تو بس لوگوں سے مانگ کر جو ہے اپنا گزارا چلا دیا جائے۔ یہ انتہائی جو ہے شرمناک بات ہے۔ جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، انسان محنت کوشش کرتا رہے، اگرچہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں، کبھی اچھے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور محنت اور کوشش کرنی چاہیے، حلال رزق تلاش کرنا چاہیے۔ مانگنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص مسلسل لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی، یعنی مانگنے کی وجہ سے جو ہے قیامت کے دن اس کا یہ حال ہو جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی جو ہے بھیک مانگنے پر وعید ہے۔ تو اگر مجبوری کے تحت کوئی شخص کسی سے لیتا ہے، قرض لیتا ہے یا ویسے لیتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن بغیر مجبوری کے صرف اپنا مال بڑھانے کے لیے اور جو ہے محنت اور کوشش سے جان چھڑانے کے لیے انسان اگر بھیک مانگے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔